بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ دعا کیسے مانگنے سے قبول ہوتی ہے؟ مکمل مضمون حصہ 1۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل، شعور، فہم و ادراک عطا فرمایا ہے اور اسے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی جہاں بظاہر نعمتوں کا ذخیرہ ہے، وہیں یہ دکھ، درد، پریشانیاں، آزمائشیں اور مصیبتوں کا گھر بھی ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خاص نعمت عطا فرمائی جسے دعا کہتے ہیں۔ دعا ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے بلا واسطہ ہم کلام ہوتا ہے، اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دعائی کا ماخوہ الان بے آدین، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی سہارے کی تلاش ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے سہارے ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ وہ در ہے جہاں مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، بشرطے کہ وہ سچے دل سے مانگے، عاجزی سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے اور اس کے کچھ شرائط کا لحاظ کرے۔ یہ مضمون اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تحریر کیا جا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگنے سے قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہے، کن طریقوں سے دعا مانگنے سے وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے اور کن باتوں سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ ان سوالات کے جوابات قرآن، سنت اور اولیاء و صلحن کے اقوال و واقعات کی روشنی میں دیے جائیں گے تاکہ قارئین کو نہ صرف دعا کی حقیقت سمجھ میں آئے بلکہ وہ اس عمل عبادت کو اپنی زندگی کا مستقل اور اثر انگیز حصہ بنا سکیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دعا صرف مصیبت کے وقت نہیں مانگی جاتی بلکہ ہر وقت مانگی جاتی ہے۔ بندہ جب راحت و خوشحالی میں ہو تب بھی اسے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث نبوی ہے، من سویریا این استجنب اللیالیا اندے الشویدیان والوان فلاؤسن الدعائی کفن الرویخیان، یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بھی دعا کثرت سے کرے۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالی سے وہ سب کچھ مانگا جا سکتا ہے جو انسان چاہتا ہے، خواہ وہ ظاہری ضروریات ہوں جیسے رزق، اولاد، صحت، عزت، باطنی روحانی عطیات جیسے ہدایت، تقوی، استقامت، خشتن الہی اور دل کی صفائی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں مگر شکو کرتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، حالانکہ اگر ہم خود اپنی دعا پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شاید ہم نے دعا ماننے کے ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھا جنہیں شریعت نے بیان کیا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ محض زبان سے مانگنا کافی نہیں بلکہ دل کی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور اللہ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگنا ضروری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہوں نہیں، کیونکہ اگر اخلاص کے ساتھ دعا ہو تو قبولیت یقیناً ہوتی ہے۔ دعا کیسے مانگنے سے قبول ہوتی ہے؟ مکمل مضمون حصہ 2۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز بندے کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے۔ اگر بندہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ ضرور میری دعا سنے گا تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، نہ اند زن عبد بی ونا میزا دعانی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں،
اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گویا جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، وہ میرے دل کی پکار کو جانتا ہے، وہی دراصل مقبول دعا مانگتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کی دعا اللہ کو پسند ہے اور کن آداب کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دعا مانگنے سے قبل وضو کرنا اور پاک صاف ہونا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتا ہے، اور جب بندہ پاک لباس، خشوع و خضوع، عاجزی اور جھکی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبولیت پاتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، ایسے خاص اوقات بھی ہیں جن میں دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، جیسے 1 سحر کا وقت یعنی تہجد کے وقت، 2 نماز کے بعد، 3 آذان اور اقامت کے درمیان، 4 جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، 5 بارش کے وقت، 6 روزہ دار کی افطاری کے وقت، 7 صفن جنگ میں مجاہد کی دعا، 8 مظلوم کی دعا، 9 ماں باپ کی دعا، 10 مسافر کی دعا۔ یہ وہ خاص لمحات ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان مواقع کو ضائع نہ کرے۔ دعا کے آداب، نبی اکرم نے نہ صرف خود دعا مانگی بلکہ الفامت کو بھی سکھایا کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ آپ کی دعا مانگنے کا انداز یہ تھا: سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، پھر درود شریف پڑھتے، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سے بیان کرتے، آخر میں پھر درود پڑھ کر ختم کرتے۔ یہ دعا کا مکمل مسنون طریقہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے: دعا کو درود سے مزین کرو، کیونکہ درود دعا کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا: جو بندہ دعا کے آغاز اور آخر میں مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ طبرانی۔ دعا میں عاجزی کا مظاہرہ ضروری ہے۔ دعا میں ہاتھ پھیلانے، آنکھیں جھکانے، دل کو نرمی سے لبریز کرنے اور اللہ سے ایسے مانگنے کی ضرورت ہے جیسے ایک بھوکا بھیک مانگتا ہے، کوئی پیاسا پانی کے لیے تڑپتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر بندہ دھیمی آواز میں، دل سے، عاجزی سے مانگے تو اللہ سنتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، سورت مریم، جب انہوں نے اپنے رب کو چھپ کر آہستہ آواز میں پکارا۔ اللہ کو بندے کی وہ دعا زیادہ پسند ہے جو دل کی گہرائی سے ہو، زبان کی نمائش سے نہیں۔ دعا کیسے مانگنے سے قبول ہوتی ہے؟ مکمل مضمون، حصہ 3۔ دعا مانگنا عبادت ہے، لیکن ہر عبادت کی طرح اس کے بھی کچھ اصول اور شرائط ہیں۔ اگر کوئی ان شرائط کو پورا نہ کرے، دعا مانگتے ہوئے ایسی غلطیاں کرے جو شریعت کے خلاف ہوں، تو وہ دعا تو مؤخر ہو جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان، دل اور عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق کرے تاکہ اس کی دعا آسمانوں تک پہنچ سکے۔ دعا مانگنے میں عام غلطیاں: 1 غیر شرعی گناہ پر مبنی چیز مانگنا۔ بعض لوگ غیر شرعی گناہ پر مبنی چیز مانگنا۔ بعض لوگ ایسی چیزیں دعا میں مانگتے ہیں جو اسلام میں ناجائز ہیں، مثلاً کسی کا برا چاہنا، کسی کی بربادی، حرام روزی کی دعا۔ ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتیں۔ 2 دعا میں جلد بازی کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ صحیح بخاری۔ 3 دل کا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ صرف زبان سے الفاظ بولنے سے دعا اثر نہیں کرتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو دل کی آواز زیادہ عزیز ہے۔ 4 حرام کمائی سے دعا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسا شخص جو حرام کماتا ہو، حرام پہنتا ہو، حرام کھاتا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ صحیح مسلم۔ 5 اللہ سے بدگمانی کرنا۔ بعض لوگ دعا کے بعد دل میں وسوسہ لاتے ہیں کہ شاید اللہ مجھے نہیں دے گا۔
یہ رویہ دعا کی روح کے خلاف ہے۔ وہ چیزیں جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں: ایک، گناہوں پر اصرار۔ مسلسل گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا دعا کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ دو، والدین کی نافرمانی۔ ماں باپ کا ناراض ہونا بندے کی دعا کے آسمان تک جانے میں حجاب ڈال دیتا ہے۔ تین، دوسروں کے حق تلفی۔ اگر کسی کا حق دبایا ہو تو دعا مانگنے سے پہلے اس حق کو ادا کرنا واجب ہے۔ چار، ظلم کرنا یا دل دکھانا۔ ظلم کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو مومن کیا کرے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دعا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو مانگا وہ فوراً مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بندے کے سوچنے سے ماورا ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی وہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر فوراً دعا قبول نہ ہو تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دعا مانگتا رہے، اپنے رویے اور نیت کو درست رکھے اور اللہ پر یقین برقرار رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالوں اپنے بیٹے حضرت یوسف کے لیے دعا کی، صبر کیا، روئے، آہیں بھریں، لیکن اللہ نے جب قبول کرنا چاہا تب کر لی۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ دعا کیسے مانگنے سے قبول ہوتی ہے؟ مکمل مضمون، حصہ 4۔ دعا اگر اخلاص سے کی جائے تو وہ پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، پانی کو چیر سکتی ہے اور تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا ایک بندے کا وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے کوئی در نہیں بند، کوئی مشکل ناممکن اور کوئی بیماری ناقابل علاج نہیں۔ تاریخ اسلام میں دعاؤں کے ایسے حیرت انگیز واقعات موجود ہیں جو انسان کو اللہ کی قدرت کا قائل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ان کی قبولیت۔ حضور نبی کریم تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ کے قریب تھے اور آپ کی دعائیں سب سے زیادہ مقبول۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دعا سے مزین تھا۔ ہر حال میں، خوشی ہو یا غم، جنگ ہو یا امن، آپ اللہ سے رجوع فرماتے۔ آپ کی دعاؤں میں عاجزی، انکساری اور مکمل توجہ شامل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما اور جو کچھ تاب نے عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے میرے مال و اولاد میں بے پناہ برکت دی اور میں لمبی عمر پانے والوں میں شامل ہوا۔ ایک اور واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ نبی کریم پوری رات دعا میں مصروف رہے، اپنے رب سے اس شدت کے ساتھ دعا مانگتے رہے کہ چادر کندھے سے گر گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ صحابہ کرام کی دعائیں اور ان کی قبولیت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا کے عظیم عاشق تھے۔ وہ ہر کام سے پہلے اللہ سے رجوع کرتے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا کی قبولیت اتنی مشہور تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے سعد، تم پاک رزق کھاتے ہو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت سعد کو ستایا تو آپ نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کا چہرہ زمین سے لگا دے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص نابینا ہو گیا اور گرتے ہوئے کنویں میں جا گرا۔ اولیاء کرام اور دعا کی روحانی طاقت۔ تاریخ کے صفحات دعا کی طاقت سے جگمگا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ دعا کے ذریعے معجزات دیکھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصرہ رات کے آخری پہر جب تنہائی میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتی تو فرمایا کرتی، اے میرے رب، میں تجھ سے دنیا نہیں مانگتی، نہ جنت، نہ دوزخ سے خلاصی، میں تجھ سے تجھے مانگتی ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی دعاؤں نے بادشاہوں کے دل بدل دیے
قحط کو بارش میں بدل دیا اور دلوں کے زنگ کو ہٹا دیا۔ دعاؤں کے معجزاتی اثرات۔ دعا بانجھ کو ماں بنا سکتی ہے، جیسے حضرت ازدرا کی دعا سے کی پیدائش۔ دعا قید کو آزادی میں بدل سکتی ہے، جیسے حضرت اوصف کی دعا۔ دعا دشمن کے وار کو ناکام کر سکتی ہے، جیسے بدر و احد کی دعائیں۔ دعا فاسق کو ولی بنا سکتی ہے، اگر توبہ کے ساتھ ہو۔ بعض اوقات اللہ بندے کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی تھوڑی تاخیر کے ساتھ، اور بعض اوقات وہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کے بدلے وہ تکلیف ٹال دیتا۔ دعا کیسے مانگنے سے قبول ہوتی ہے؟ مکمل مضمون حصہ 5 اختتامی حصہ۔ دعا کے بعد ایک مومن بندے کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سوال اکثر دلوں میں جنم لیتا ہے۔ ہم دعا مانگنے کے بعد کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں پوری نہیں ہوئی، ہمیں وہ چیز کیوں نہیں ملی جو ہم نے مانگی۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے لیے بہتر فیصلے فرماتا ہے۔ دعا کے بعد رویہ، صبر، شکر اور تسلیم۔ دعا کے بعد مومن کا رویہ تسلیم و رضا پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر فوراً دعا قبول ہو جائے تو شکر ادا کرے، اور اگر دیر ہو جائے تو صبر کرے، کیونکہ اللہ تاخیر میں بھی خیر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ 216، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ حضرت حسن بصر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو 3 شکلوں میں قبول فرماتا ہے، یا تو وہی چیز دے دیتا ہے، اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا۔ دعا کا روحانی اور اخلاقی اثر۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے کے دل، ذہن، روح اور اخلاق پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔